سر آپ اکثر ہسٹری کے مختلف مضامین پہ لکھتے ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ کتابیں بھی اس موضوع پہ پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے آپ نے لکھی ہیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. میں عام قاری کے لیے آپ سے ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہسٹری رائٹنگ اور ریڈنگ کی کتنی امپورٹنس ہے. کیا پاکستان میں جو ہسٹری اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے کیا آپ کے خیال میں وہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ ہسٹری کو ریوزٹ کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے. جی سر. تو آئیڈیولوجیکل سٹیٹ میں جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے اس آئیڈیولوجی کی کنفارمٹی کے لیے لکھا جاتا ہے. جی سر. ایک لبرل سٹیٹ کے اندر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ نیشنل نیریٹو کو آپ کویشچن نہ کریں، لیکن کیونکہ وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف رائٹنگ ہوتی ہے تو لوگ اس کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. مثلا ہندوستان کے اندر جو نیشنل نیریٹو ہے وہ تو گاندھی کی اپنا کوالٹیز کو اور لیڈرشپ کو بہت سپریم مانتے ہیں، لیکن وہاں پہ اب بے تحاشا لوگ گاندھی پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، نہرو پہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کہنا چاہیے کہ سب سٹیٹس کی ایک ہے ٹینڈنسی کہ نیشنل نیریٹو کو سیکرڈ مانا جائے. تو یہ اگر پاکستان میں بھی ہوتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے. غلط سے مراد ہے غلط، لیکن میرا مطلب ہے یہ دس از بلٹ انٹو دی نیچر آف دی بیسٹ. مطلب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے آپ کی بات. انڈرسٹینڈیبل ہے. جی سر. پاکستان کا مزید مسئلہ ہے کہ یہ ایک لبرل سٹیٹ نہ شروع سے تھی نہ آج تک ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنلی محمد علی جناح قائد اعظم کو لوگ کہتے ہیں بڑا ویسٹرن ڈریس، یہ وہ، ان کی آرگومنٹس ریشنل، نو ڈاؤٹ دیٹ شوڈ بی گرانٹیڈ. اس کے علاوہ بھی ان کے ارد گرد جو لوگ تھے پڑھے لکھے لوگ تھے، مگر جس آئیڈیا کو وہ لے کے چلے تھے وہ ایک بیسکلی ایک ریلیجیس کانسیپٹ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے ہم ایک اپنی الگ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ سٹیٹ پھر مسلمانوں کی سٹیٹ جو ہوگی اس کی آئیڈیالوجی جو ہے اس اسلامک سوچ سے دور نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو بھی ہسٹری لکھی جاتی ہے وہ حد سے زیادہ اس نیریٹو کو ریپروڈیوس کرتی ہے. ایک لبرل سوسائٹی میں آپ کے کئی پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں لکھنا پڑتا ہے. میں ہی نہیں لکھتا، کئی اور لوگ بھی لکھتے ہیں، ویکلی کالمز لکھتے ہیں. میری جو 2 کتابیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان پہ ہی ہیں. اور ایک چیز ڈاکٹر صاحب بتا دوں آپ کو، میں بیسکلی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں، اسی لیے میرا ہسٹری لکھنے کا انداز نہیں ہے. میں جب ہسٹری بھی لکھتا ہوں تو اسے کہتے ہیں ہسٹوریکل سوشیولوجی، اور جس میں نیچر آف دا اسٹیٹ از ویری امپورٹنٹ فار می. کہ اسٹیٹ کے اپنے جو پرابلمز ہیں، جیسے کہ کلونیل اسٹیٹ اب جا رہی ہے تو اس میں جو سوشل آرڈر ہوگا اگر اس میں ٹرسٹ نہیں ہے تو وہاں پہ جو فیئر آف دا فیوچر ہوگا وہ کیسے کانفلکٹ کی بنیاد بنتا ہے. دیٹس مائی آرگومنٹ ان دا پنجاب بلڈیڈ پارٹیشن اینڈ کلینسڈ. تو وہ بھی میری جو ہے تو ایک ہسٹوریکل پیریڈ کے متعلق اسے میں کہتا ہوں کیس اسٹڈی، بٹ اٹس ناٹ ہسٹری ان دا کنونشنل سینس کہ اس لیڈر نے یہ کہا، اس نے یہ کیا. دیٹ از دیئر، لیکن کن حالات میں ہوا، سوسائٹی کی کیا شیپ تھی، وہاں کی ویلیوز کہاں کیا تھیں، یہ بھی میں اس میں لے کے آیا ہوں. تو میرا جو لکھنے کا انداز ہے وہ ایک سوشل سائنٹسٹ کا ہے. ٹھیک سر، ٹھیک سر. when I'm writing history، یہی جو پھر میری لیٹسٹ کتاب ہے پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ، جی سر، اس میں بھی میں نے پاکستانی ہسٹری کو پاکستانی اسٹیٹ کے حوالے سے اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن، اس کی جو باقی مجبوریاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا سے جب آپ کے بارڈر پہ دیکھنا، لاہور سے انڈیا کا بارڈر 16 کلومیٹر پہ ہے. تو کسی لینڈ وار میں اگر انڈیا اندر آ جائے تو پاکستان از نو مور. تو یہ جو فیئر آف سیکورٹی ہے، دس واز بلٹ انٹو دا اسٹیٹ. تو اس لیے میں نے یہ جو اینگلز لائے ہیں یہ باقی لوگ بھی ادھر ادھر شاید مینشن کرتے ہیں لیکن تھیوریٹیکل ان کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی.
تو میری کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہسٹری کو ان تھیوریٹیکل جنرل ٹرمز آپ اپروچ کریں اور پھر پرٹیکولر کیس کو ایکسپلین کریں. You see, there are two methods, inductive and deductive. I follow what is known as the hypothetico-deductive method. That you approach from the general and then you study a case and test that case against the general framework. ٹھیک سر. یہ ہے میرا اپروچ. اچھی بات ہے سر. آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں اور ایک عام قاری کے حوالے سے کہ آپ ہسٹری کو صرف واقعات ایک لینئر وے میں واقعات کا شاخسانہ نہیں سمجھتے بلکہ آپ سوسائٹی کو ایک آرگینک اینٹیٹی سمجھتے ہیں اور جی اور اس میں جو پیچھے ہوا ہے اس کا اثر آج پہ ہے اور جو اسٹیٹ کے ڈفرینٹ آرگنز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور پاسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تو آپ اس ہول کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. سر میں جی سر میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جس طرح کی ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں اس کا اثر ہمارے جو قومی رویے ہیں ہماری جو پرائرٹیز سیٹ ہوتی ہیں ان پہ بھی پڑتا ہے. تو جو ہماری آج کل ایکسٹریمزم آپ کو دکھائی دیتی ہے سوسائٹی میں, کیا آپ اس کا کسی قسم کا تعلق اس ہسٹری نریشن سے دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے اسکولوں کالجوں اور درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ آئیڈیاز لیڈ ٹو ایکشن, یو نو. یہ جو اصل میں سائنس کا جو کچھ لوگوں کا خیال تھا, کامٹ کا, آگسٹ کامٹ کا اور ڈرکہائم, کہ ہیومن بیہیویئر بھی جو ہے نا ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے لائک اینی ادر ڈیٹا. جی سر. جو ہماری پوزیشن ہے سوشل سائنٹسٹ کی, کم از کم میری, وہ یہ ہے کہ دیٹ از ناٹ ٹرو. ہیومن ول بھی ہوتی ہے لیکن انسٹیٹیوشنز, کلاسز, کلچر, یہ بھی سارا سراؤنڈ کرتا ہے, تو ان کی کمپلیکسٹی میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ لنک تو ہے نا, کہ اگر آپ لوگ بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تو ان کو اسی حوالے سے پھر سوچنے کا ایک انداز بنتا ہے. اور دیکھیں نا, آئیڈیاز لیڈ ٹو ایکشن. بالکل. اسپونٹینیس ایکشن صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ آگ کے پاس جا رہے ہوں تو آپ کا جو انسٹنکٹیو ری ایکشن ہے وہاں پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو انسٹنکٹ ہیلپ کرتے ہیں. But in most other circumstances, you know from experience, you have concepts, you have different ways of understanding. تو وہاں پہ پھر چوائسیز بھی آ جاتی ہیں, میں یہ کروں یا نہ کروں. درست. تو ظاہر ہے کہ جب آپ آئیڈیاز ہی یہ دیں گے نفرت کے, اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میری تو اسٹڈیز اور براڈر کانٹیکسٹ میں ہے. ہمارے کئی جو پاکستان کے لیڈنگ ایمیننٹ ہسٹورین تھے, کے عزیز, جی سر, زندگی کا پہلا پورشن نیشنل نیریٹو کو سپورٹ کرنے میں گزرا. جی جی. بعد میں انہوں نے اس کو ڈسون کیا اور پھر لکھ دی دا مرڈر آف ہسٹری. جی ہاں. اس کے بعد باقی اسکالرز نے ان سے وہ کیا کہتے ہیں انسپریشن لیتے ہوئے, ڈاکٹر ایش نیر از اندر ون, روبینہ سیگل, جی, اور پھر میرے جیسے لوگ جو کہ اس نیریٹو کے اور بھی زیادہ براڈ لے رہے ہیں. اس میں صرف کریکولم جو اسکولوں کا نہیں ہے, اس میں ساری لاجک آف دا اسٹیٹ جو ہے نیشن تھیوری کے اندر ایک دیوار بن جاتی ہے نا. If you are a Muslim, then you are a member of the nation. Otherwise, you are something secondary. آپ ذمی ہیں, آپ ایک ویل ٹریٹڈ مائنورٹی ہو سکتے ہیں, بٹ آپ فل ممبر آف دا نیشن تو نہیں نہ ہو سکتے, کیونکہ آپ کا ایمان وہ نہیں ہے. پھر مسلمانوں کا جھگڑا یہ ہے کہ ان کے ایمان پہ بھی تو جھگڑا ہے نا. جی سر. یا سنی کا فیت درست ہے یا شیعہ کا ہے یا اہل حدیث کا ہے, یہ جھگڑے پاکستان بننے کے بعد اپنے آپ ہی فرنٹ پہ آ گئے, اور میں اسے پارٹ آف دا انٹرنل لاجک آف ٹو نیشن تھیوری سمجھتا ہوں. ٹھیک سر. ہندوؤں سے, سکھوں سے
آپ نے جب آزادی کہہ سکتے ہیں اگر ان سے الگ ہونے کی لاجک بنا لی وہ تو چلو ختم ہو گیا نا، لیکن بعد میں پاور تو کوئی شیئر کرے گا نا. ہندوؤں کے ساتھ پاور شیئرنگ پہ جھگڑا تھا نا. اب بالکل. پاور شیئرنگ ہوگی کہ مسلمان کیسے پاور شیئر کریں گے. جی جی سر. مسلمان کون ہے، آپ ہیں یا میں ہوں؟ جی سر. یہ کویشچن اٹھ گیا. ایگزیکٹلی. یہ تاریخ کا کویشچن تو ہے نا. رسول اللہ کے وفات کے ساتھ ہی یہ جھگڑے شروع ہو گئے تھے. جی. تو یہ کوئی انوینشن ویسٹ کی تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے انٹرنل مسئلے ہیں. لیکن سر کا قتل، حضرت علی کا قتل، جی جی امام حسین کا قتل، بعد میں بنو امیہ کو ساروں کو مار دیا، اور پھر بالکل وہ جو اولاد علی ہے اس کو الگ کر کے بنو عباس نے حکومت بنا لی. یہ سارے فیکٹس ہیں جو اس ساری سائیکالوجی کا حصہ بنتے ہیں. بالکل اس میں صحیح. میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر جب یہ اسٹیٹ بن جاتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں پھر واپس آئیں گی نا. وین یو آر ڈسکسنگ ہو از انٹائٹل ٹو رول، یہ میری آرگومنٹ ہے. درست. ایگزیکٹلی. لیکن سر اکثر اگر آپ یہی آرگومنٹ کسی کے ساتھ کریں جو کہ اس پریزنٹ سٹیٹس کو سپورٹ کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے نہیں اس زمانے میں بھی یہ خوارج تھے ان کا کام تھا، یا یہ جوز تھے ان کا کام تھا، یا منافقین کا کام تھا، اور آج بھی جو ہے یہ صہیونی سازشیں ہیں، یہ باہر کے لوگ ہیں جو کرا رہے ہیں، مسلمان تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو ایک سمپل سی ان کی ایک لاجک ہوتی ہے، ایک سمپل سی نیریٹو ہوتی ہے، اس کا کیا کریں، اس کو کیسے ایڈریس کیا؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ انہیں کہیں کہ سیریسلی آپ پڑھیں اپنے سورسز، اور یہ ازمپشن جو ہے کہ کیونکہ یہ سارے ایک ایسے دور میں رہ رہے تھے جب رسول اللہ تھے، تو یہ سارے جو ہیں بیسٹ ہیومن بینگز ہیں، یہ ایک ازمپشن ہے نا. جی سر. لیکن اس کو کیا ہمیں حق ہے ٹیسٹ کرنے کا یا نہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے. تو ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو انہوں نے پکڑ لیے اپنا ایگزیجریشن کرتے ہوئے اور یہ حرکتیں کرتے ہوئے کہ نہیں. تو یہ ازمپشن جو ہے یہ اس پہ ایک انٹلیکچوئل بحث ہونی چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو میں نے فارمولا اپنی ڈاکٹرل تھیسس میں پیش کیا تھا وہ اگر پاکستان کو یا مسلمانوں کو سمجھ آ جائے تو the problem can be solved. وہ میں یوں سمجھتا ہوں. جی سر. I say that in the Quran there is no general theory of politics or of succession. There is only a unique theory of authority and that is confined to the Prophet. کہ رسول اللہ جو ہے وہ لا گیور بھی تھے، انہیں ریولیشن آتی تھی جو قرآن کے اندر ہے نا ورسز. بالکل جی. He was also law adjudicator. He was the chief judge. And he was the law implementer, the chief executive. جی سر. ان کی وفات کے بعد تو یہ ٹرانسفر تو کسی کو نہیں نا ہوا. ان کی ساری 3 پراپرٹیز ان کے جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے کہا کہ جو ان کے ایگزامپلز ہیں یا قرآن میں جو لاز ہے وہ ان کو انفورس کریں گے. سو a dynamic source of law making came to an end. The rest is interpretation from the time of the Prophet. جی سمجھ گئے؟ دس از مائی پوائنٹ. بالکل. تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس زمانے کا آپ ایک کہہ سکتے ہیں ایک اجماع ہے کہ بھئی اب خلیفہ جو ہے وہ لیڈ کرے گا کیونکہ رسول اللہ نہیں ہے. بٹ واٹ اٹ آلسو پرووز کہ اگر یہ یعنی ودن پروفٹ کا جو آخری سرمن ہے اس کے اندر انہوں نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا اپنا سکسیسر. وہ ایک لاسٹ اوکیزن تھا نا جو پبلک میں انہوں نے کر سکتے تھے. جی ہاں. اب شیعہ سنی پوزیشنز ہے کہ جی حضرت ابو بکر کو انہوں نے اپنی بیماری کے دوران میں امامت کے لیے جی لیڈ. ہاں وہ شیعہ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ دیز آر انٹرپریٹیشنز آف مے بی تھنگز وچ ایکچولی ہیپنڈ. کم از کم حضرت ابو بکر کا لیڈنگ آف پریئرز از ویل نون، اور حضرت علی کے تعریف میں بھی یہ سنی بھی مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ he becomes the successor of the prophet in the political field automatically. This has to be decided by the community. تو میں ان چیزوں کو innovation سمجھتا ہوں. So innovation begins from the time the prophet is no more. So since then we have been innovating.
کیونکہ وہ تو کبھی دوبارہ ہو نہیں نہ سکتا. اگر ہم کہتے ہیں کہ پروفٹ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر ریولیشن بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. The prophet's position cannot be imitated or emulated. Nobody can claim the same status. یہ تو سب مانتے ہیں نا. بالکل درست ہے. اگر یہ بات ہے تو پروفٹ کے ساتھ جو سسٹم پولیٹیکل بنا تھا وہ ان کے ساتھ یہ باقی ہے انسپریشن. انہوں نے انصاف کیا, انہوں نے یہ, اس کو آپ ماڈرن دور میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. درست درست. تو یہ کہیں نہ کہیں ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج کے دور میں اجتہاد کر کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی جو لاز ہیں وہ اس زمانے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مناسب تھیں. اب وی آر a part of the 21st century and we want to be part of the modern world. So we will move out. اور دیکھیں نا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11 اگست کی اسپیچ قائد اعظم کی بیسکلی از این ایڈمیشن کہ سیکولر اسٹیٹ ہی آج کے دور میں ایک مورلی کریکٹ اسٹیٹ ہے, کیونکہ وہ ہر انسان کو ایکول سمجھتی ہے. یہ ان کی ریئلائزیشن تب ہے آفٹر ہیونگ 7 years سیڈ کہ یہ نہیں ہے. انہوں نے یہی کہا نا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم بن سکیں اور انصاف کر سکیں. مگر چلیں, یہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر بلٹ ان ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ لیول. لیکن اس کو ریزالو کرنے کا جو تو سر یہ جو کنفیوژن ہے یہ آپ قائد اعظم کی اپنی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال میں وہ پرسنلی تو ریلیجیس نہیں تھے, لیکن کمیونلسٹ تھے, کہ وہ ایک کمیونلزم کی بیس پہ کہ مسلمان علیحدہ ہو جائے. پھنس جاتے ہیں نا ایک دفعہ, تو وہ پھنس گئے پھر اس کمیونلزم میں. جی, جب آپ وہاں پھنس جاتے ہیں تو اس میں سے نکلنا آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے, جی وہ جنہوں نے فاؤنڈ کیا تھا وہ تو ایکچولی ڈکلیئرڈ ایتھسٹ تھے. بالکل صحیح بات. اور یہ سارے جو ہیں, جی سر, اور یہ لیبر پارٹی تھی, ایگزیکٹلی سر, یہ لیفٹسٹ پارٹی تھی جس کو ایکچولی اسٹالن نے سپورٹ بھی کیا تھا. The first state to recognize Israel was the Soviet Union. درست. اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک لیفٹ اسٹیٹ ہوگی ایک کنزرویٹو عرب ورلڈ میں. وہ دوسری بات ہے, بعد میں وہ امریکن کے ساتھ ان کی الائنمنٹ ہوگی. ایگزیکٹلی سر. اسٹیٹ اگر آپ لیفٹسٹ بھی بنائیں لیکن بنائیں مذہب کے نام پہ, تو مذہب کے نام پہ جو اسٹیٹ بنتی ہے اس میں پھر اس قسم کی ڈسکریمنیشن اپنے آپ آ جاتی ہے. جی. تو سر لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے قائد اعظم شاید اس غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار تھے کہ وہ پاکستان کو کمیونلزم کی بیس پہ بنا تو دیں گے, ایک بار بن جائے گا تو وہ اپنی جو ان کی پرسنالٹی اتنی ڈومیننٹ ہے کہ وہ کہیں گے اچھا آپ جن کو واپس بوتل میں بند کر دو. ہاں ٹھیک ہے. اور وہ جن بند ہو نہیں سکا. یہ ان کا یقین تھا. جی ہاں, مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ان کا یقین یہی تھا. میں نے اپنی پنجاب والی کتاب میں, جی سر, اگر آپ اسے پڑھیں, جی پلیز سر, ان سے ضرور پڑھیں. ضرور. پارٹیشنڈ اینڈ کلینسڈ, جی سر, وہاں پہ ایک موقع ہے جب کہ ماؤنٹ بیٹن نے ارینج کی تھی ایک میٹنگ بٹوین قائد اعظم اینڈ لیاقت علی خان آن دا ون ہینڈ, اور دوسری طرف سے مہاراجا آف پٹیالہ, ماسٹر تارا سنگھ اینڈ شاید سردار بلدیو سنگھ, گیانی کرتار سنگھ اور ہردیت سنگھ ملک. دے آل میٹ فار 2 days ان دلی, جہاں پہ قائد اعظم نے سکھوں کو کہا کہ یہ تھے ایک زغلول پاشا, جی سر, ایجپشن لیڈر. انہوں نے کاپٹکس کو کہا تھا کہ آپ جو بھی لکھ کے لائیں گے نا میں اس کو آنکھیں بند کر کے سائن کر دوں گا. سو وٹ ایور گارنٹیز یو وانٹ آئی ول گیو یو دیم. تو اسی طرح آپ بھی جو چاہتے ہیں لکھ کے لے آئیں, تو آئی ول بلائنڈ فولڈیڈ سائن اٹ. سو وٹ ایور گارنٹیز یو وانٹ آئی ول گیو اٹ. یہ میں نے کوٹ کیا اس کے اندر. درست. اچھا, اب مسئلہ یہ تھا کہ سکھوں کے ساتھ یہ ہے فیبروری 15 and 16 کو 1947 کو, لیکن مارچ 6 سے لے کے مارچ 14 تک جو راول پنڈی کے ارد گرد کے گاؤں تھے وہاں پہ مسلمانوں نے گھیرا ڈال کے بہت سکھوں کو مار دیا ہے. آفیشلی 2004 کا نمبر ہے, ایکچوئل فگر 5 سے 6 ہزار تک ہو سکتا ہے. سکھ تو 10,000 کہتے ہیں. جی, انہیں گھیرا ڈال کے مار دیا. اس موقع پر کوئی مسلم لیگی لیڈر نے ان کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا.
جی سر. تو اب ایک ڈیفیسٹ تھا نا کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ کے لے آئیں لیکن آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے کیونکہ اس موقع پہ تو neither Jinnah spoke, nor Liaquat spoke, nor anyone else who was important in the Punjab spoke, condemning that. اس میٹنگ کے اندر جب قائد اعظم نے ایسی آفر دی نا انہیں, جی سر, کا جو لیڈر تھا اسپوکس مین ہردیت سنگھ ملک, ہی سیڈ کہ سر یو آر آفرنگ us everything but God forbid what will happen when these things have to be implemented and you are not there. Yes. He said this. یہ question. So Jinnah Sahab then said, my friend, in Pakistan, my word will be like the word of God. Exactly. I have quoted it in my book. It's there. جی سر. You can quote it. Which is indicative of Jinnah's confidence کہ جو وہ کہیں گے وہ ہوگا. Exactly sir. Exactly. تو یہ ان کی بلیف یوں ہی تھی کہ جو وہ کہیں گے 7 سال پہلے جو میں کہتا رہا ہوں وہ اب ختم اب یہ ہے وہ فالو ہوگا. ہماری جو ہے سوشل سائنٹسٹ وہ یہ ہے کہ ایسے کبھی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی کبھی نہیں ہوتا. وہ جو کئی جو ہوتے ہیں نا, دیکھیں اس کا اگزامپل تھوڑا یوں بھی لے لیں. آخری خطبے میں رسول اللہ کے یہی ہے کہ عرب کو غیر عرب پہ, کالے کو گورے پہ کسی کو ترجیح نہیں ہے. ایوری باڈی ان دا کمیونٹی از ایکول. بالکل جی. لیکن ان کی وفات کے اوپر جو جھگڑا ہوا وہ تو ہوا نا کہ کن کو ہونا چاہیے خلیفہ. کسی نے کہا بنو ہاشم سے ہوگا, بیکاز سوشیولوجیکلی تو وہاں کی پاور تو انہی کے پاس تھی نا. ایگزیکٹلی جی, ایگزیکٹلی. تو ایسے نہیں ہو سکتا. تو سوسائٹی کی اس لیے ابھی تھنک کہ جب آپ ایک پورا 7 سال کا کیمپین چلاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی جو کلاسز ہیں اس کو بھی تو دیکھیں نا, وہ فیوڈل کلاس ہے اور جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, آپ کی کوئی مڈل کلاس نہیں ہے جو کہ ڈیموکریٹکلی ٹرینڈ ہو یا انڈسٹریل کلاس ہو جو بیسز ہیں لبرل ڈیموکریسی کی. تو نہ قائد اعظم کے پاس وہ کلاسز تھیں, نہ وہ کلچرل ہیریٹیج تھا جس میں سے ایک سیکولر اسٹیٹ نکلتی. درست. کی اپنی خواہش کے باوجود, دس از واٹ آئی ایم رائٹنگ اے بک آن دس ٹاپک, یو نو. اچھا ماشاءاللہ, گڈ سون. گڈ یہ گڈ. تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے. گڈ گڈ دیٹس گڈ. ویئر دی کنٹرڈکشن از. درست درست. ہاں, کہ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ پوری سوشیولوجی آف سوسائٹی جو ہے وہ زیرو ہو جائے. ایگزیکٹلی. بیکاز یو آر اے گریٹ لیڈر. اسے کیرزما کہتے ہیں نا. کیرزما. آپ کے وہاں پختون ہی ہے اپنا سکندر حیات صاحب, جی جی جی, کتاب لکھی ہے جناح دی کیرزمیٹک اسٹیٹ. جی سر, جی سر. میں نے ان کے اس آئیڈیا کو اب آئی ایم ڈیولپنگ دی لمیٹیشنز آف دیٹ. اوکے, گڈ گڈ. آپ اس کے کریٹیکل ریویو کر رہے ہیں. ہوتا ہے ان کی کنٹریبیوشن کو مانتے ہوئے, بالکل مانتے ہوئے آگے چلنا چاہیے. جی جی. اسکالرز نے جو کام کیا ہوتا ہے اس کو ہم مانتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگلی بات جو وہاں سے نہیں جواب ملتا اس کی کوشش کرتے ہیں ہم دیں, اور جو ہم جواب نہیں دے سکیں گے وہ شاید آپ دیں. ایسے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. نالج گروز. بالکل جی, صحیح بات ہے. کبھی دیٹ از وائی سائنس اینڈ نالج از ناٹ true forever. They are true until they are corrected with better theory and better data. اچھا سر, آپ آئی انڈرسٹینڈ کہ پچھلے کچھ سالوں سے آپ پاکستان میں غالباً 2 یونیورسٹیز میں جی ہاں پڑھا بھی رہے ہیں. اچھا, آپ کا انٹریکشن وہاں یوتھ کے ساتھ کافی ہے. سر, اگر آپ کچھ جو وہاں ایک جسے آپ کہہ لیں نیشنل میتھولوجی کہہ لیں, جس طرح کی ہسٹری پڑھائی گئی ہے, کچھ 2-3 آپ ایسی اگزامپلس دیں گے کہ جو آپ کے خیال میں وچ نیڈس ٹو بی کریکٹڈ, جو انہوں نے ایک میتھولوجی کے طور پہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں نا, ایک میتھولوجی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک مجھے کئی لوگوں نے کہا جی کہ پاکستان دنیا میں چھا جائے گا. اس قسم کی فضولیات جو ہیں, میں نے کہا یار اس کو بچا ہی لیں اگر ہم, تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے. یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اندر کیا کانٹرڈکشنز ہیں, ایکسٹریمزم آ گئی ہے, لوگ ایک دوسرے کو مس ٹریٹ کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن ہو گیا. تو یہ ایک ایگزیجریٹڈ بلیف ان دا مشن آف دا اسٹیٹ جو ہے, یہ کس نے کریٹ کی ہے, کہاں سے ہوئی ہے, بٹ دس ایگزسٹ. وی ہیو ٹو آرگیو دیٹ دس از اے اسٹیٹ
جو کہ جس طرح بھی وجود میں آئی, it has to behave like a modern state to accept international law, which means you can't interfere in the affairs of other countries, and you have to take care of your own population. اس قسم کی باتوں کو کریکٹ کرنا جو ہے نا, میں وہ کرتا رہتا ہوں. پھر جہاں پہ میں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان تو اب بن گیا, لیکن دس واز ناٹ دا اونلی سولوشن. اور بھی سولوشن سے جو لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان سارے مل کے رہیں اور انڈیا میں کانگریس کے ساتھ یا جتنے ہندوؤں کے ساتھ پاور شیئرنگ میں بھی رہا جا سکتا ہے, تو اس آرگیومنٹ کو بھی ریلیونٹ سمجھنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے وہ ڈیفیٹ ہو گئی, پاکستان بن گیا, تو اب ہم پاکستان کی پریزرویشن کے حق میں ہیں, لیکن it has to do certain things for the people of Pakistan. جہاں پہ لوگوں کو کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا. Exactly. یہ جو ٹوٹل فری فار آل کیپٹلزم جو آ گئی ہے, اس نے انسانی قدروں کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ان چیزوں کو کویشچن کرنا چاہیے. اور اس میں جو میتھولوجیز ہے نا کہ ہم جہاد کے ذریعے دنیا کو بدل دیں گے, اس کو کمبیٹ کرنا چاہیے. وی ہیو ٹو سے کہ دس از ناٹ پاسبل. جس زمانے میں لوگ تلوار لے کے نکلتے تھے تو آگے سے بھی تلوار ہوتی تھی, اور وہ جنگ چلو ٹھیک ہے ہم مسلمانوں نے جیتی ہندوستان میں, لیکن باقی دنیا میں تو ہاری بھی نا. ساری اوٹومن امپائر ڈیفیٹ ہوتی گئی اور پھر ختم ہو گئی. تو جو ہار ہے وہ نہیں آپ کو یاد, انگریزوں نے یہاں پہ آ کے سب کو ڈیفیٹ کیا. وائی؟ بیکاز دس از اے نیو ایرا. تو یہ میتھولوجی جو ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں, دس از دا ورسٹ ٹائپ آف ڈیلوژن. درست. پیپل آر بائی پرفارمنس اگر ہم شو کریں کہ ہماری کچھ کوالٹیز ہیں تو وہ بات بہت بڑی ہے. اب کار کو پانی سے چلا لینا, اس قسم کی جو نان سینس انوینشنز ہیں, ان کو ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ آ کے سپورٹ کر دیتے ہیں. دس از ناٹ ریسپانسبل بہیویئر. درست. ایز سائنٹسٹ, یو اینڈ آئی, social, natural scientists, thinkers, we have to use a language of a balanced language, detached, analytical, emotions کو feed کرنا, prejudices کو ابھارنا, یہ تو distraction ہے. درست. تو ان چیزوں کو ختم کرنا ہے. لیکن سر ایک پرابلم نہیں ہے, آپ جیسے میرے خیال میں گنتی کے کچھ لوگ ہیں جو اتنے کلیئر ہیڈڈ ہیں, اتنے بیلنسڈ ہیں, اتنے ریشنل ہیں. آپ جتنی دیر میں مشکل سے ایک بندے کو کنونس کریں گے, شاید کئی سال لگا کے, اتنی دیر میں کوئی 1 ملین دوسرے روبوٹس تیار ہو چکے ہوتے ہیں. اب اس کا ہم کیا کریں؟ تو یہ ہم جو نمبرز کی گیم ہے, کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں we have already lost this war. numbers game. I know. اچھا, اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ نمبرز گیم سے کیسے نجات ملتی ہے. تو ایک تو نجات دیکھیں نا, نازیزم جب دنیا پہ چھائی اور جاپنیز ملٹرزم, تو دونوں کو انہوں نے پھر ڈیفیٹ کیا اور انہیں شو کیا کہ یہ آپ کا نظام نہیں چل سکتا. سوویت یونین کا کلیپس جو ہے وہ ایک ریشنل کیلکولیشن ہے کہ یہ اب نظام نہیں چل سکتا. درست. لیکن جہاں پہ آپ انکیپیبل ہوں آف ریشنل کیلکولیشن کے, تو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وی آر تھنکنگ ان ٹرمز آف ڈیوائن انٹروینشن آل دا ٹائم. میں نہیں کہہ رہا کہ ڈیوائن انٹروینشن نہیں ہوتی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیوائن انٹروینشن کی بنیاد پہ you can't build policy. Policy has to be made on rational terms. پاکستان کی اکانومی کی کیا اسٹرینتھ ہے اس کی بات کریں. پاکستان میں اسکول کتنے ہیں, ہاسپٹل کتنے ہیں, ہاں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں, نوکریاں کتنوں کے پاس ہیں, اکانومی بلیک کتنی ہے, وائٹ کتنی ہے. اس ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ پالیسی بناتے ہیں. اللہ ہماری مدد کر دے تو دیٹ از آلویز اے گریٹ بلیسنگ, بٹ یو کانٹ سسپینڈ یور اون رسپانسبلٹی آن ڈیوائن انٹروینشن. جب ہوگی تو ہوگی.
لیکن سر آپ اس نیشنل نیریٹو کا کیا کریں کہ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور یہ کہ یہ جو پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ اس کو جو ہے کروا رہی ہے یا کوئی اور ملک کروا رہا ہے، تو وہ ایک قسم کی جو ہم انٹرنل اپنے جو ایشوز ہیں اس سے اپنی گلو خلاصی کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ باہر والے آ کے کر رہے ہیں، ہم تو بالکل اسے کہتے ہیں وکٹم ہوڈ سنڈروم. جی سر. ہاں، تو اس کا کیا مسئلہ، اصل میں یہ سارا یہاں کی ایلیٹ نے تو تیار کی ہے. جی، یہ جو افغان سو کال جہاد کے دوران انہوں نے علماء کو اس میں انوالو کر لیا، اور سی آئی اے نے اور سعودی عربیہ نے اور انکلوڈنگ چائنا نے یہ ایک سائیکالوجی بنا دی، اور پھر القاعدہ نے جا کے 9/11 کر دیا. تو کہ یہ دس از واٹ دے بلیو کہ ہم سوویت یونین کو ہم نے ڈیفیٹ کر دیا ہے، ہم ان کو بھی کر دیں گے. آپ کبھی وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار کی وہ سنے تو تقریر، وہ کہتے ہیں کہ گاڈ کریٹڈ پاکستان اینڈ پاکستان ول ڈومینیٹ دا ورلڈ. تو یہ اگر آپ سوچ لے کے چلیں گے تو دس از انوائٹنگ ٹربل، کہ جب آپ کانکر کرنے نکلیں گے تو دوسرے بھی تیار ہے نا. وہ دور گزر گیا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جانا اور ڈیفیٹ کر لینا. اب انڈیا از آلسو آرمڈ ود نیوکلیر آرمس. اگر دونوں میں جنگ ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. یہ کہاں کی اچیومنٹ ہے؟ درست. مگر یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ ریشنل ہے. ایگزیکٹلی جی. پرابلم آپ کا اور میرا نہیں ہے، پرابلم ان کا ہے جو ریشنل ٹرمز میں سوچتے ہی نہیں. انہوں نے یہاں پہ ایک عجیب قسم کی ایک مسٹیکل اینگل دے دیا ہے اس سارے اسٹرگل کو. وکٹم ہوڈ سنڈروم بھی ہے اور ساتھ ساتھ سپیریورٹی سنڈروم بھی ہے. دونوں ہم وکٹم ہیں لیکن ہم ڈومینیٹ کریں گے دنیا کو. درست. Now that's a recipe for trouble. Exactly. I say Pakistan is a normal state now under law. So the international law applies. Exactly. You can't anymore annex territory. اب دیکھیں نا، بش نے اٹیک کیا عراق کو، ڈسٹروائے کیا، اس کو کوفی عنان نے اس کے اٹیک کو ان لافل قرار دیا ہے. درست. ٹھیک ہے، اس کی پاور اتنی تھی امریکہ کی، they got away with it. I can understand that. Power is a fact. Exactly. But we don't have that power to go and conquer India anymore. So look at your own power possibilities. You are inviting trouble for the people of Pakistan. ہم کہتے ہیں انڈیا کو انڈیا مبارک، ہمارے لوگوں کو پاکستان مبارک. Try to live as responsible نیبرز. اور سچی بات تو یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جتنی کامن ہماری عادتیں طریقے انڈیا کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ زبان کا مسئلہ ہے نا. درست ہے. پشاور سے لے کے بلکہ لنڈی کوتل سے لے کے آپ چلے جائیں اپنا کلکتہ تک، تو سب جو ہے کسی نہ کسی فارم کی اردو ہندوستانی بولتے ہیں. بالکل ہے. اور this area has greater cultural similarities. جی ہاں. مذہبی جو ہے فرق ہیں وہ تو پھر مسلمانوں میں بھی ہے نا. وہ سنیوں سے مختلف ہے بالکل، اور ہر بات پہ یہ جھگڑتے ہیں. سچی بات. The state cannot take sides on the belief of people. اور میں سمجھتا ہوں کہ although Jinnah led a movement which was communal in character, he thought that by virtue of his great personality, he will undo that. Exactly. اور وہ آپ نے جو ان کی جو پہلی اسپیچ جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو انہوں نے کی، اس میں صرف یہ نہیں کہا کہ گو ٹو یور ماسک اینڈ گو ٹو یور ٹیمپل، ساتھ یہ بھی اگزامپل دی برٹش ڈیموکریسی کی کہ وہاں پہ لوگ آپس میں نہیں جھگڑتے اور وہاں پہ جو ہے مذہب کا کوشچن ختم ہو گیا. تو ہی واز ویری کلیئر آن دیٹ کہ اب پاکستان میں بھی مذہب کا کوشچن نہیں ہوگا. بٹ پرہیپس وہ کچھ زیادہ اس آپ کی بات کی انہوں نے ایسے فورسز خود انلیش کر دیے تھے کہ جو کہ پھر اس طرح ایک تقریر سے واپس نہیں ختم ہو سکتے. ایک تقریر سے بات نہیں نہ بنتی، کیونکہ جن لوگوں نے گھر ان کے لوٹے،
بہنیں ان کی اپنا اغوا ہوئیں، یہ ہوئیں اسی لیے کہ وہ مسلمان تھے، یا ہندو اور سکھ اس لیے کہ وہ ہندو سکھ تھے، جی جی ان کو بعد میں یہ کہنا کہ یہ تو اب ہم مل کے رہیں گے، تو یہ کوئی کنونسنگ نہیں نا ہے. ایگزیکٹلی. البتہ ہندوستان میں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، اس لیے وہ سیکولر اسٹیٹ بنا چکے تھے نا. انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ ہم مل کے رہیں گے. اور جب ہندوستان کی تقسیم بھی ہو گئی تو کانسٹیٹیوشن سیز کہ آل انڈینس belong to the Indian nation. اس میں کوئی مذہب کا نہیں ہے. وہ بعد میں وہاں کا آر ایس ایس وہ فینومینن جی وہ تو ہے، وہ ہم جانتے ہیں ان کا جو کیمپین ہے سیکولر اسٹیٹ کو ختم کرنے کا، وہ بڑا وشس قسم کا، اور وہ چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے چلنے میں بھی ایک جو ہے نا وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا تھا تو مسلمان ہندوستان میں کیوں ہیں، یہ اپنے جائیں ملک میں. It's a very cruel logic, but it's not a logic without a logical base to it. Exactly. So this is the tragedy of this region. درست. تو شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے چینج وقت کے ساتھ ہی آتے ہیں. درست. پاکستان کو کوئی میجر ملٹری ڈیفیٹ ہو تب بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ نازی جرمنی میں آیا اور جاپان میں آیا. درست ہے. ہاں، I hope we don't get into that، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر کوئی جنگ ہوگی تو وہ نیوکلر ہوگی. ایگزیکٹلی، یہاں یہ خطرہ ہے. جی there will be no Pakistan to make a rational decision. It will be all gone. And maybe India will be also all gone. Exactly. That will be the ultimate tragedy. So اگر یہاں پہ انٹلیکچوئل جو ہیں وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں پاکستان تو اب ہے نا، جب میں انڈیا میں جاتا ہوں they assume I'm a Pakistani, naturally so. They also assume that I have a Muslim culture, naturally so. So this is now decided by history. We are Pakistanis, whatever the Exactly. اور وہ انڈیا میں ہے. جی اگر دونوں کے ساتھ مل کے دوستی تو ہو سکتی ہے نا، دوستی نہیں ہو سکتی تو نارمل ریلیشن شپ تو ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. فرانس جرمنی کی جو جنگیں ہیں وہ تو ہسٹوریکل ہیں. درست. برٹن کی ان کے ساتھ، فرانس کے ساتھ ہیں. درست ہے. تو اب ہسٹری میں دوست بدلتے رہتے ہیں، اسٹیٹس کے دشمن بھی بدلتے رہتے ہیں. درست. سو اٹ از اے میٹر آف میکنگ دا رائٹ چوائس، بٹ فار دیٹ یو ہیو ٹو ڈو ریزن. اٹس کالڈ ریشنل کیلکولیشن. Exactly. You look at the pros and cons and go forward. And pros and cons depend on a proper assessment of your own strengths and weaknesses. Can we really conquer the world? Exactly. No, we can't. درست. So why not then build peace? That's the way I will argue. کہ بھی میں کشمیر کو لبریٹ تو نہیں کرا سکا نا، تو اب میں لوگوں کے جو پاکستان میں جو رہتے ہیں ان کی تو خدمت شروع کر دوں. درست. یہ I as a logical person and you as a logical person would come to these conclusions. لیکن جن کی اصل میں یہ نہیں کہ وہ جو ڈیسیشنز لیتے ہیں وہ ہم سے کم عقل مند ہے، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں ہے کہ اس قسم کی کانفرنٹیشن رہے. تو جب تک وہ کلاس کسی طریقے سے خود سیلف کریٹیکل نہ ہو، یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اور سر شاید یہاں میں تھوڑا سا ادب کے ساتھ اختلاف یہ کہ وہ شاید ریشنلی یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس لیے وہ شاید اس کو ریشنلائز کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ڈیسیجن ہے، یہ ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. وہ تو یہی سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی. Rational calculation doesn't mean that you actually do rational calculation. Exactly, sir. تو وہ لیکن between a rational calculation and somebody believing this is a rational calculation. Exactly. Because all calculations apparently are based on rational. Exactly. تو but جو argument ہے نا rational calculation کی ہے کہ all relevant data should be in hand. Exactly. Which you then examine one against the other and then come to the conclusion. Exactly sir. I agree. Okay. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ریشنل ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح پیٹریوٹک بھی ہیں. ہاں وہ پھر وہ اس کو جینوئنلی پیٹریوٹک سینٹیمنٹ سمجھ کے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر
اگر ایز اے سوشیالوجسٹ آپ اس کی اس ریشنلزم کو تھوڑی سی اناٹمی کریں تو آپ کو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ نیچے صاف نظر آتے ہیں جو ان کو نہیں نظر آتے. ان کا خیال ہے کہ وہ یہ ہے اسے کہتے ہیں obfuscation. ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی ہو جاتی ہے بیکاز یو آر اپروچنگ تھنگس already from a world view which is irrational. Exactly sir, exactly. And you think it is rational. یہ پرابلم ہے نا. وہ جارج آرویل کی وہ ڈبل سپیک اور وہ اس کو خود ہی مینٹلی ریشنلائز کر چکے ہوتے ہیں. That's right. آپ اپنے مورچے پہ آپ نے ایک ریشنل انلائٹنڈ پلورلسٹ پوائنٹ آف ویو رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی وہ یہی طریقہ ہے جی کہ ہم جہاں پہ ہیں ہم وہ کریں. اینڈ میں کوئی I don't carry my patriotism on my sleeves. Exactly. اور جو اگر وہ نہیں مانتے کہ یہ پاکستان کو یہ میں کہ یار it's your point of view. I and my ancestors belong to this land. اب اس سے پاکستان بن گیا ہوا ہے. So we have a right to be here. اس کی laws جب ہم یہاں ہوتے ہیں we should obey. اس کے جو ٹیکسز ہیں we should pay. تو سر میرے خیال میں آج کے لیے اتنی گفتگو رکھ لیتے ہیں. You are a very good source of education and enlightenment. I really enjoyed having this chat with you. I follow your writings and learn a lot. That's very good. Thank you so much. Take care and we should be in touch. Inshallah. Okay ji. Thank you ji. Take care. Khuda Hafiz.